اسٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل کا رول پلے کرنا چاہیے. وہ جب اسے دیکھیں تو اس کو کاپی کریں, اس کو امیٹیٹ کریں, اس سے انسپائرڈ ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی پوٹینشیل دے کے پیدا کیا ہوا ہے. میرے لیے ہر بچہ ایکولی امپورٹنٹ ہے, ہر بچہ ہی ویلیویبل ہے, اور ہر بچے کی اپنی ہی ایک ورتھ ہے. پچھلے کچھ مہینوں میں لاکھوں میں بچے ہیں جو پاکستان چھوڑ کے چلیں گے. ایسا کیوں ہے؟ تعلیم کے ساتھ ہنر نہیں ہے تو وہ تب بھی لائف میں پروگریس نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک کوئی نہ کوئی اسکل ہونا, کوئی نہ کوئی ہنر ہونا زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے, پروگریشن کے لیے بہت ضروری ہے. ہر اسکول کے اندر ڈسپلن, پیٹریوٹزم, ریلیجس مورل ایتھیکل ویلیوز, اس کو بیسک بنا دیا جائے اور اس کے اوپر زیادہ ورکنگ کی جائے, نہ کہ بچے کے مارکس کیوں اچھے نہیں آ رہے, فل کیوں نہیں آ رہے, فرسٹ پوزیشن کیوں نہیں آ رہی, ٹاپ کیوں نہیں کر رہا, اس چیز کو فوکس نہ کیا جائے. پاکستان سے لے کے ملیشیا, ایشیا, امریکہ, افریقہ, میوزیفائی اب چلے دنیا کے ساتھ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان افضل افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں کیچ اپ ود اپ ٹاؤن ایل اے. آج کی جو ہماری مہمان ہے پاکستان کی فیمس ٹیچر اور اسٹائلش ٹیچر انزا اکبر. انزا, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. اچھی ٹیچر کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے؟ ایک اچھی ٹیچر کو اسٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل کا رول پلے کرنا چاہیے. وہ جب اسے دیکھیں تو اس کو کاپی کریں, اس کو امیٹیٹ کریں, اس سے انسپائرڈ ہوں, اور نہ صرف اس سے انسپائرڈ ہوں بلکہ ایک اچھی ٹیچر کو کم از کم فیورزم کرنا چاہیے کلاس میں. اس کے لیے ہر جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا وہ ایکولنٹ ہونا چاہیے, اس کی کوالٹی کو اسے پہچاننا چاہیے, اس کی کوالٹی اور کمپیٹنسی کے اکارڈنگ اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے, اور اس کے پوٹینشیلس کے اکارڈنگ ان پوٹینشیلس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو پالش کرنا چاہیے, تاکہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ کسی بھی سینس میں اپنے آپ کو کمتر نہ فیل کرے. ہر بچہ فیل کرے کہ میں ایک اسپیشل ہوں اور میرے اندر کوئی نہ کوئی پوٹینشیل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی پوٹینشیل دے کے پیدا کیا ہوا ہے. ٹیچر از اے میکر اینڈ ٹیچر از اے بریکر. لائک ٹیچر میکس دا نیشن اینڈ ٹیچر بریکس دا نیشن. ایک ٹیچر ہی ہے جو نیشن کو بناتی ہے, تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹیچر کے اندر وہ پوٹینشیلز ہوں تاکہ اسٹوڈنٹس ان کو امیٹیٹ کر سکیں. اگر ٹیچر ہی اس طرح کی ہوگی, اس کے اندر کوالٹیز لیک کریں گی, تو وہ کیسے ایک نیشن اور کیسے یوتھ کے اندر وہ جذبہ پیدا کرے گی جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا, اور کیسے ہمارا ملک جو ہے وہ پروگریس کی طرف جائے گا. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ٹیچر شوڈ بی کمپیٹنٹ انف. کتنے عرصے سے آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں؟ مجھے کافی عرصہ ہو گیا ٹیچنگ کرتے. ویسے تو میں نے ٹیچنگ اپنے گھر سے ہی شروع کی. سب سے پہلے میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھایا. میں نے ہر طرح کے لیول کو ٹیچ کیا ہوا, پری نرسری سے لے کے ماسٹرز تک. یعنی میرے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ بھی مجھ سے پڑھے ہیں. میری بہن ڈاکٹر ہے, اس نے بھی بایولوجی مجھ سے پڑھی ہے. میری بہن جس نے انگلش لٹریچر میں ایم فل کیا, اس نے بھی انگلش کی کلاسز مجھ سے لی ہیں. تو ماشاءاللہ میں یہ کہوں گی کہ میں نے آئی ہیو کمانڈ آن آل دا سبجیکٹس اینڈ ایٹ اینی لیول. آپ کو 7 سال کا عرصہ ہو گیا پڑھاتے ہوئے, یہ بتائیں کبھی کسی بچے کو فیور دیا آپ نے؟ میں نے تو اپنی طرف سے یہی کوشش کی ہے کہ میرے لیے ہر بچہ ایکولی امپورٹنٹ ہے, ہر بچہ ہی ویلیویبل ہے, اور ہر بچے کی اپنی ہی ایک ورتھ ہے. اور میں نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ میری کلاس میں کوئی بائسنس آئے یا فیورزم ایٹیٹیوڈ آئے. میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ ہر بچے کو یہ فیل ہو کہ وہ میرا فیوریٹ ہے. ہر بچہ ہی جب میرے پاس آتا تھا اسے یہی فیل ہوتا تھا کہ میرے لیے وہ ایکولی امپورٹنٹ. جیسے ایک ماں کی اگر 3-4 بچے ہیں تو وہ اس کے لیے ہر بچہ ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے نا, اسی طرح ایک ٹیچر کی کلاس میں اگر 27 یا 26 بچے ہیں, اس کے لیے ہر بچہ ایکولی امپورٹنٹ ہے. اور اچھی ٹیچر کی یہی نشانی ہے کہ وہ ہر بچے کو ایکول ٹریٹ کرتی ہے, نہ کہ کسی کو فیورزم دے, نہ کسی کو ایکسٹرا ویلیو کرے. پاکستان کے تعلیمی معیار کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ پاکستان کا جو تعلیمی معیار ہے وہ آلریڈی بہت اچھا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارا تعلیمی نظام میں بہت اچھی ہیں جو باقی ممالک میں نہیں ہیں, لیکن اسے مزید اس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ پچھلے عرصے میں یا پرانے وقتوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ تعلیمی معیار میں مورل ایتھیکل ویلیوز کو انکلکیٹ کیا جاتا تھا, پیٹریوٹزم کو انکلکیٹ کیا جاتا تھا. یہ چیزیں کی جاتی تھیں کہ جس سے بچے کی پرسنالٹی اور کریکٹر اسٹرانگ ہو جائے. لیکن آج کا جو تعلیمی نظام ہے ان میں ان ایریاز کو اتنا زیادہ فوکسڈ نہیں کیا جاتا. میں یہ چاہتی ہوں کہ ان ایریاز کے اوپر زیادہ ایمفیسس کیا جائے تاکہ بچے کے اندر نہ صرف ایجوکیشن آئے بلکہ اس کی مورالٹی اور مورل ایتھیکل ویلیوز بھی انکلکیٹ ہوں اس کے اندر, اور وہ اپ گریڈ ہوں.
اور وہ ایک نہ صرف اس کے اندر سیوک سینس بھی آئے, نہ صرف وہ ایک اچھا ٹیچر اور اچھا ڈاکٹر بنے بلکہ وہ ایک اچھا انسان بھی بنے. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ ایک اچھا ہیومن بینگ بنے اور وہ لوگوں کو سرو کرے. پاکستان اور ہمارے ہمسایہ ممالک بھارت میں تعلیمی نظام میں کیا فرق ہے؟ اچھا, ہمارے جو مطلب ہمسایہ ممالک اور پاکستان کے تعلیمی نظام میں یہ فرق ہے کہ ہم لیک کرتے ہیں پیٹریوٹزم میں. یہاں کے بہت بڑے بڑے اور اچھے رینون اسکولس میں بھی پیٹریوٹزم انکلکیٹ نہیں کیا جاتا. ریلیجیس اسلامک ویلیوز کو تھوڑا پیچھے رکھا جاتا ہے, جبکہ ان ویلیوز کو انکلکیٹ کرنا چاہیے. ابھی مطلب ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں لاکھوں میں بچے ہیں جو پاکستان چھوڑ کے چلیں گے. ایسا کیوں ہے کہ بچے اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود پاکستان کو سرو نہیں کرنا چاہتے, جبکہ ہمارے ہمسائے ممالک میں بالکل مختلف ہے قصہ. یعنی کہ وہ جہاں بھی چلے جاتے ہیں ان کے اندر اس قدر پیٹریوٹزم ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ملک کو واپس ملک میں نہ صرف جانا چاہتے ہیں بلکہ وہاں رہ کے بھی وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے ملک کو مینشن کرتے ہیں اگین اینڈ اگین سم ہاؤ کہ وی بلانگ فرام دس کنٹری, جبکہ ہمارے بچے یہ چیز مینشن, حالانکہ ہمارے بچوں میں اسکل بہت ہے, بہت ٹیلنٹڈ ہیں, پوٹینشیل بہت ہے, لیکن کہیں نہ کہیں پاکستان کو پراؤڈلی اون نہیں کرتے. وہ یہ بتاتے ہوئے شرماتے ہیں, ہچکچاتے ہیں کہ وی بلانگ فرام پاکستان, حالانکہ دے شوڈ بی پراؤڈلی پاکستانی. اور وہ جہاں پہ بھی ہوں جو بھی کر رہے ہیں انہیں ہمیشہ یہ بتانا چاہیے کہ وی بلانگ فرام پاکستان اینڈ وی آر پاکستانی, وی ریپرزینٹنگ آور کنٹری, کیونکہ ہمارے بچوں میں بہت اسکل ہے. بچوں کو پڑھانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ بچوں کو پڑھانے کا سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ دوستی کا رشتہ بنا لیا جائے. پہلے دور میں یا پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو ڈانٹا جاتا تھا, بچوں کو مارا جاتا تھا, لیکن اب کا جو تعلیمی نظام ہے وہ ڈفرینٹ ہو چکا. اب کا نظام یہ ہو چکا ہے کہ آپ بچے کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کریں, آپ بچے کے ساتھ دوستی کر لیں, اس کے شو میں چلے جائیں. اگر وہ چھوٹا بچہ ہے تو آپ بھی چھوٹے بچے بن جائیں. اگر بچے کو فنی طریقے سے پڑھنا پسند ہے تو تھوڑے سے جوک کراکس کر لیں. اگر اسے ایک سینیریو یا ایک سائٹ نہیں پسند بیٹھنے کے لیے تو ڈفرینٹ سائٹ پہ لے جائیں, اس کے اکارڈنگ اپنے آپ کو مولڈ کریں تاکہ ایک اسکول ایک ہیپی اسکول ہو. اور جب بچے کو فورس نہ کیا جائے اسکول میں بھیجنے کے لیے, بلکہ بچہ خود کہے کہ مجھے اسکول میں جانا ہے. اور اسکول, ایوری اسکول شوڈ بی اے پلیس کہ جو اس کے لیے ہیلدیسٹ پلیس ہو, بیکاز بچے پیرنٹس کی سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے. اور جب وہ اسکول میں بچے کو بھیجتے ہیں تو بہت ٹرسٹ کر کے اپنی پوزیشن کو اسکول کے حوالے کرتے ہیں. تو اسکول کو ایسا رول پلے کرنا چاہیے یا اتنا وائٹل رول پلے کرنا چاہیے, اور اسپیشلی ٹیچرس کو, کہ اب پیرنٹس جو ہیں وہ پراؤڈ فیل کریں کہ ہم نے اگر اپنے بچے کو اس انسٹیٹیوشن پہ ٹرسٹ کیا ہے تو انہوں نے ایسی مورالٹی یا ایسی ایتھیکل ویلیوز ہمارے بچے میں انکلکیٹ کی ہیں کہ ہمارا بچہ آؤٹ اسٹینڈ کرتا ہے سوسائٹی میں. تعلیم زیادہ اہم ہے یا ہنر؟ میرے نزدیک تو دونوں کی ہی اپنی اپنی جگہ ویلیو ہے. تعلیم کی جو ہے وہ اس طرح سے ویلیو ہے کہ تعلیم انسان کو غلط اور صحیح کا فرق بتاتی ہے. نہ صرف غلط اور صحیح کا فرق بتاتی ہے بلکہ اسے انسان اور جانور میں بھی یہی ڈفرینس ہے کہ جانور کے پاس تعلیم نہیں ہے, انسان کے پاس تعلیم ہے. انسان کے اندر یہ ہے کوالٹی کہ وہ تعلیم حاصل کرتا ہے, وہ دوسروں کو رسپیکٹ کرتا ہے, چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے, اسے پتہ ہے کہ وہ دنیا میں چلے گا کیسے, وہ موو کیسے کرے گا. ایجوکیشن کے بغیر انسان اندھا ہے, لیکن ہنر بھی ضروری ہے. اگر تعلیم کے ساتھ ہنر نہیں ہے تو وہ تب بھی لائف میں پروگریس نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک کوئی نہ کوئی اسکل ہونا, کوئی نہ کوئی ہنر ہونا زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے, پروگریشن کے لیے بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کے پاس وہ ہنر ہو جائے گا تعلیم کے ساتھ تو وہ سونے پہ سہاگا ہے. اسکول میں سیلفیاں ٹک ٹاک بناتی ہیں یا نہیں بناتی ہیں؟ اس کا تو میں یہ جواب دوں گی کہ میں ان ایپس کو کے اگینسٹ نہیں ہوں, کیونکہ یہ سب ایپس جو ہیں اپنی اپنی جگہ انٹرٹیننگ ایپس ہیں اور یہ لوگوں کو بہت انٹرٹین کرتی ہیں, لوگ ان ایپس کے تھرو بہت انجوائے کرتی ہیں. لیکن میں ایز اے ٹیچر ان ایپس کو یوز نہیں کرتی, بلکہ میں انہیں دیکھتی ہوں اور میں بہت انجوائے کرتی ہوں جو لوگوں نے بنائی ہیں, اور میں ٹک ٹاکرس کو ان سب کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. شادی کرنا کیوں ضروری ہے؟ شادی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ شادی ایک بہت ہی انتہائی نیک عمل ہے. ریلیشن شپس جو ہیں یہ اسلام اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتا, ہمارا ریلیجن, ہماری کنٹری, ہمارا کلچر اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتا. ہمارا ریلیجن پروموٹ کرتا ہے شادی کو. جب دو جوڑے آپس میں مل جاتے ہیں تو بہت نیک عمل دنیا میں کیا جا رہا ہوتا ہے, اور نہ صرف نیک بلکہ بہت سی برائیاں ہیں جو معاشرے میں ختم ہوتی ہیں,
اور ایک اچھا, اور یہ صرف یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے پیغمبر نے بھی کی, اور انہوں نے ایک نہیں, انہوں نے بہت سی شادیاں کی ہیں. تو شادی کرنی چاہیے, اور یہ عمل جتنی چھوٹی عمر میں ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے. بچوں کے آپ لنچ وغیرہ کھاتی ہیں یا نہیں کھاتی؟ بچوں کے لنچ, ہاں یہ بات میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب ہم ایز اے ٹیچر جب کلاس میں کھڑے ہوتے تھے اور بچوں کے لنچ باکسز کھلتے تھے تو وہ اروما اور وہ خوشبو جو ڈفرینٹ لنچ باکس کھلنے کی آتی تھی وہ ایک بہت ہی منفرد خوشبو ہوتی تھی. اور کچھ بچوں کا تو اتنا اچھا لگتا تھا لنچ دیکھنے میں کہ نہ صرف ان کی مدرس نے مزے کے لنچ بنائے ہوتے تھے بلکہ ان کے لیے ایک بہت ہی پیار بھرا نوٹ بھی پیج پہ لکھ کے ان کے لنچ باکس میں رکھا ہوتا تھا, اور وہ بچے اٹھاتے تھے اور وہ پڑھتے تھے اس نوٹ کو جس میں لکھا ہوتا تھا کہ تمہاری ماما نے بہت ہی پیار سے تمہارے لیے لنچ بنایا, میرے پیارے بیٹے, اس کو کھانا اور ماما کو یاد کرنا. تو جب وہ میں نوٹس مطلب میں کلاس میں وزٹ کے تھرو یا واک ان کے تھرو وہ نوٹس پڑھتی تھی یا ان کے لنچ دیکھتی تو واقعی ایک دفعہ تو دل للچاتا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو میں چکھوں. اور بچے اکثر آفر بھی کرتے تھے اور بہت مزہ آتا ہے بچوں کے ڈفرینٹ لنچز کھانے کا. اس میں یہ تو میں کھاتی تھی. اچھا مس یہ بتائیں کہ اسکول میں اکثر دیکھا کہ اسپورٹس کو بہت کم اہمیت دی جاتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, لیکن مجھے نہیں پتہ کہ کن اسکولز میں کم اہمیت دی جاتی ہے. جن اسکولز میں نے پڑھایا ہے ان نامور اسکولوں میں تو اسپورٹس کو بہت اہمیت دی جاتی تھی, بلکہ اسپورٹس کا پورا مہینہ منایا جاتا تھا, اسپورٹ فیسٹیول, اسپورٹس کا پورا مطلب پراپر ایک چینل, اور انفیکٹ انٹرنل اسپورٹ کمپٹیشن, ایکسٹرنل اسپورٹس کمپٹیشن. اور ایک بہت ہیلدی ایکٹیویٹی ہے کیونکہ صرف اب ہمیں نہ صرف موبائل پہ گیمز کھیلنے کی ضرورت ہے, ہمیں فزیکلی بھی ایکٹیو رہنے کی اور کھیلنے کی اور ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ آج کا جو بچہ ہے وہ کیوں اسٹریس میں جا رہا ہے, وہ کیوں ڈپریسڈ ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو فزیکلی انوالو نہیں کرتا, اس کا ایگریشن کہیں پہ نہیں نکل رہا, وہ فرسٹریٹڈ ہے. جتنا لڑکوں کو اور لڑکیوں کو ان ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے آئیں گے یہ ان کے لیے اتنی ہی ہیلدی ہے. اسکول میں بچوں کو مارتی ہیں یا نہیں مارتی ہیں یا پیار سے پڑھاتی ہیں؟ آج کل تو الٹا نظام ہو گیا ہے کہ اب تو ٹیچر نہیں بچے کو مارتی بلکہ بچہ جو ہے وہ ٹیچر کو رول کر رہا ہوتا ہے. اور ان یہ جو نامور اسکولوں میں وہاں پہ ٹیچر صرف ٹیچر نہیں بلکہ وہ ایک فیسیلیٹیٹر ہے, وہ مطلب ایک ایسا رول پلے کرتی ہے کہ وہ بچے کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اور بچے ٹیچر کو ڈانٹتے ہیں, ٹیچر بچے کو نہیں ڈانٹتی. کیا وجہ ہے اسکول میں تعلیم کی طرف توجہ دی جاتی ہے, اخلاقیات کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جاتی؟ جو آج کا المیہ بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل اسکول نہیں رہ گئے, وہ بزنسز بن چکی ہیں. آج کل یہ ہے کہ اس میں سے پیسہ کس طرح سے کمایا جائے, فوکس یہ نہیں ہے. آج کا استاد پہلے جیسے استاد کی طرح مخلص نہیں ہے اسکول کے ساتھ. آج کا جو استاد اور آج کا جو انسٹیٹیوشن ہے ان کا مین پرپز ہے ہاؤ ٹو ارن منی, کہ بزنس کو کیسے جنریٹ کیا جائے, اپنے کلائنٹ کو کیسے سیٹسفائی کیا جائے, چاہے اس میں اس کی غلط چیزوں کو ہی پروموٹ کر دیا جائے. لیکن جب کہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, اس کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ انکلکیٹ کی جائے, اس کے اندر ایسی چیزیں جو اس کو لائف لانگ اس کی ہیلپ کریں, اور اس کے اندر سیوک سینس پروموٹ کی جائے تاکہ وہ ڈفرینٹ ہو جائے اور وہ ایک اچھا انسان بنے, ایک اچھا ہیومن بینگ بنے. اس کے اندر وہ کوالٹیز آ جائیں جو باقی بچوں میں نہیں ہیں, جو عام زندگی میں اسے ہیلپ کر سکیں, وہ ایک پروڈکٹیو ممبر بن سکے سوسائٹی کا. یہ بہت ضروری ہے کہ آج کل کا جو اسکول ہے وہ گریڈز کی ریس میں دوڑ رہا ہے. دیر از اے ریٹ ریس جو چل رہی ہے. ہر پیرنٹ یہی چاہتا ہے کہ میرا بچہ فرسٹ کیوں نہیں آتا, جبکہ دنیا میں بلکہ نارملی اگر آپ دیکھیں تو صرف فرسٹ آنے والے بچے زندگی میں پریکٹیکل لائف میں کامیاب نہیں ہیں, بلکہ وہ بچے بھی جن کے بہت ایوریج مارکس آتے ہیں یا بیک بینچرز ہوتے ہیں پریکٹیکل لائف میں تو وہ بھی سکسیزفل ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ what I believe is کہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہی بچہ زندگی میں کامیاب ہے جو فرسٹ آتا ہے, وہ بھی کامیاب وہ بچہ ہے جس کے اندر پرابلم سالونگ سکلز ہیں, جو نارمل لائف میں سالو کر سکتا ہے پرابلم اور لائف میں موو کر سکتا ہے. اسے پتہ ہے کہ کیسے چلنا, کیسے سوشلائز کرنا ہے, کیسے انٹریکٹ کرنا ہے کسی کے ساتھ. پاکستان میں ایجوکیشن کی بہتری کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ پاکستان کی ایجوکیشنل سسٹم اسی طرح ہی بہتر ہو سکتا ہے کہ اگر ہر اسکول کے اندر ڈسپلن, پیٹریوٹزم, ریلیجس مورل ایتھیکل ویلیوز اس کو بیسک بنا دیا جائے اور اس کے اوپر زیادہ ورکنگ کی جائے, نہ کہ بچے کے مارکس کیوں اچھے نہیں آ رہے, فل کیوں نہیں آ رہے, فرسٹ پوزیشن کیوں نہیں آ رہی, ٹاپ کیوں نہیں کر رہا, اس چیز کو فوکس نہ کیا جائے. اس چیز پہ فوکس کیا جائے کہ بچے کو بات کرنی آتی ہے, بچے کا کریکٹر اسٹرانگ ہے, بچے کی پرسنالٹی کیسی ہے, بچے کے اندر اسکل کیا ہے.
ان چیزوں کے اوپر ایمفیسس کیا جائے گا تو آج کا جو ہمارا جو اسکول اور ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ ابھی صاحب نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان افضل افتخار کو اجازت دیجیے. اللہ.